السلام علیکم، دیسی ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طلحہ شہزاد۔ ناظرین، آج ہمارے جو شو کا ٹاپک ہے وہ ثنا یوسف مرڈر کیس۔ ہم نے اسٹوڈیو میں ماہر قانون آغا ساجد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ہم نے انہیں گیسٹ بلایا ہے۔ ثنا یوسف مرڈر کے بارے میں ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ابھی تک کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہیں، کیس کی صورتحال کیا ہے۔ ہم نے مدعو کیا ہے پروگرام میں آغا ساجد کو۔ جی سر، کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ثنا یوسف کیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ثنا یوسف کیس کیا تھا؟ مرڈر کیس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ طلحہ۔ دیکھیں، ثنا یوسف کیس انتہائی بے ایمانہ قتل تھا، اور اس کی اسٹوری کے حوالے سے جو انیشیل اسٹوری آئی تھی وہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوا اور کس سے کیسے مرڈر ہوا۔ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آئیں، کس سے اس کے رابطے تھے، عمر سے کیسے رابطے تھے، وہ فیصل آباد سے کیسے آتا تھا اور اسے کتنی بار ملنے کی کوشش کی۔ مطلب ایک اسٹوری تقریباً سب کے سامنے ہے، لیکن وہ اسٹوری کا ایک پہلو تھا، ایک چیز سامنے آئی ابھی تک۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ایکشن لیا، اور اس کے بعد اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا اور اس کے ریمانڈ ہوا۔ اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو چیزیں سامنے آئیں وہ بھی کچھ ڈفرینٹ اینگل تھا، وہ ڈفرینٹ چیزیں تھیں جو شاید ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں، اور لوگ ابھی بھی اس کو اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ جو امپریشن ہے، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، پولیس پیسے لے لیتی ہے، اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن کسی حد تک اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو وہ چیزیں جس وجوہات کی وجہ، یعنی عدم ثبوت کی وجہ سے عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ انویسٹیگیشن نااہلی ناکامی بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم ون سائیڈڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، جب وہ انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آتی ہے تو ویسا سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب تک جو انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے اس میں ایز سچ عمر حیات کی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں بھی سامنے آئی، کیونکہ جو اس کا بیان آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو مرڈر ہو چکا تھا، یعنی ثنا یوسف آلریڈی شی واز مرڈرڈ بائی عمر حیات کے بقول۔ جی سم ون ایلس۔ اب وہ کس نے کیا، کیسے کیا، میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ بالکل درست ہے، ظاہر ہے اس کے بھی ثبوت دیے جائیں گے، ایسے کسی کے کہہ دینے سے ورژن سے ڈیفینس نہیں لیا جاتا۔ تو ہم یہ ایک اینگل دیکھتے ہیں، ایک اینگل ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں دوسرا اینگل بھی دیکھنا ہے۔ جو اس کی انویسٹیگیشن کے مطابق اس نے یہ کہا کہ ایسا مرڈر ہو چکا تھا۔ اب میں خود بھی اس لا فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہم لوگ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز کو فائنلائز، یعنی ون سائیڈڈ اسٹوری کبھی بھی نہیں سنی جاتی، ہمیں یہ سکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ تو جب آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے اگر یہ ثنا یوسف انوالو تھی اس عمر حیات کے ساتھ شادی کے معاملے میں، دوستی کے معاملے میں، یا واٹ ایور، ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس کے گھر میں سے ہی کوئی شخص اس کو ختم کرنا چاہتا ہو، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی بلوچستان میں کیا ہوا، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا۔ تو وہ بھائی، والد، کوئی اور رشتہ دار وہ اس چیز کو لائک نہ کر رہا ہو، ڈس لائک کر رہا ہو، اور اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ ٹھیک ہے اگر یہ باز نہیں آ رہے تو پھر ایسا ماحول بنا دیا گیا۔ یہ بھی میں نے سنا ہے بار ایک چیز آئی ہے کہ لڑکی کی طرف سے کافی ویڈیوز آپ کو پتہ نیٹ پہ آئی ہیں اس کی، اور اتھینٹک ذرائع سے بھی ایک دو میں نے مطلب سنا ہے کئی دفعہ لوگوں سے کہ ٹوٹلی ریجیکشن، ثنا کی طرف سے ٹوٹلی ریجیکشن، عمر حیات بار بار اسے فورس کر رہے ہیں ملنے کے لیے، فیصلہ آباد سے۔ وہ میسیج پڑھے ہیں جس میں اس نے خود بلایا تھا فون کر کے، ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ اچھا، یہ بھی ہے۔ اچھا، فون کر کے بلایا گیا، انہی میسیجز کے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب اس کو ٹائم دیا گیا کہ تم آ جاؤ۔ اچھا، ٹائم دیا ہے تو وہ آیا۔ ایگزیکٹلی، جب ٹائم دیا گیا تم آ جاؤ، اور جب وہ ٹائم سیٹل ہونے جاتا ہے اس کے بعد وہ سچویشن شاید ایسی کریٹ نہیں ہو رہی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اب نہ آؤ، اور وہ ایک دو گھنٹے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتا رہا، الٹیمیٹلی آیا۔ اور اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو سٹوری بنائی گئی ہے، جو سنی ہے اب تک سامنے آ رہی ہے فیکٹس کے مطابق، کہ وہ ڈائریکٹ اس روم میں گیا۔ اچھا، اب ایک شخص جب فرسٹ ٹائم گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ نیچے کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں، میں نے اوپر جانا ہے اور اوپر جا کے اس روم کے اندر جانا ہے، اٹ مینس کہ وہ پہلے بھی آتا جاتا تھا، یا تھرو ٹیکسٹ میسیجز اس کو ایگزیکٹ لوکیشن دی گئی تھی کہ میں اس کمرے میں ہوں، تم نے یہاں پہ آنا ہے، اس طریقے سے آنا ہے۔ اور یہاں تک ابھی انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آ رہی کہ ان کی اس سے پہلے بھی ملاقاتیں تھی، کہ دس واز ناٹ ویری فرسٹ میٹنگ، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ ایک انویسٹیگیشن کا دوسرا اینگل ہے۔ میرے پاس یہ بھی انفارمیشن آئی تھی کہ ایڈریس جو ہے، یہی بات ہو رہی تھی کہ ایڈریس لڑکے کے پاس کیسے آیا،
آیا کہ وہ ڈائریکٹلی کیسے پہنچ سکتا ہے اسلام آباد اتنا بڑا. تو سننے میں آیا کہ اس نے اپنے وہ جو پیج ہے انسٹاگرام میں یا فیس بک اس پہ برتھ ڈے کی سیلیبریشن اور ایڈریس بھی مینشن اسی دن کیا تھا. میں پھر وہی کہوں گا اگر خالی یہ ایڈریس اس نے فیس بک سے لیا تھا تو روم کا ایڈریس بھی کیا جو گھر کا نقشہ ہوتا ہے وہ بھی اس پہ تھا. ایسا نہیں ہے وہ کسی اور روم میں نہیں گیا, ڈائریکٹ اسی روم میں گیا. تو کیا کوئی اس طرح بغیر کسی انوالومنٹ کے کیا کوئی کسی کے گھر اس طرح سے جا سکتا ہے؟ کیا کوئی نہ کوئی گرین سگنل ملتا ہے, میٹنگز ہوتی ہیں. اس سے پہلے یہی خاتون تحائف لیتی رہی اور اس کے بعد اب جب گھر والوں کا خوف تھا یا منع کر دیا گیا یا اس کا مقصد ختم ہو گیا تو یہ فاصلے بڑھ گئے. تو کچھ اس طرح کی چیزیں بھی تھی جس کی وجہ سے اب ظاہر عدالت کا فیصلہ آئے گا انویسٹیگیشن کے بعد. دیکھیں بچی تو آپ کہہ رہے نا ابھی وہ 16-17 ایئر تو وہ تو بالکل ناسمجھدار تھے نا. یہ تو اب غلطی تو پھر پیرنٹس کی ہے. ہاں پیرنٹس کی ہے نا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے موبائل کے اندر. یہی افسوس ہے کہ یہ ٹک ٹاک جنہوں نے بنائی ہے خود انہوں نے اپنے ہی ملک میں اس ٹک ٹاک پہ بین لگا دی ہے. وہ ٹک ٹاک نہیں یوز کرنے دیتے اپنے بچوں کو, اور ہم نے یہ کر لیا اور ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے پیرنٹس بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں موبائل لے کے 15 سال کی. ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ 3 دن پہلے کا واقعہ میرے نیبرس میں. میں خود ویسے کبھی اکثر اپنی ٹاپ فلور پہ جانا ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے وہ بچیاں 15-14 سال کی بچیاں ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی تھی چھت پہ کھڑے ہو کے ہم دیکھتے تھے. ابھی 3 days ago ان کے فادر میرے پاس بڑی مشکل میں اور روتے ہوئے میرے پاس آئے کہ جی بچی ایسے اپنا بیلنس کروانے کے لیے پیکج کروانے کے لیے گھر سے باہر نکلی ہے اور وہ غائب, ابھی تک اس کا وہ پتہ نہیں ہے. پھر اس کی لوکیشنز والے ساری ٹریس کی ہیں تو پتہ چلا وہ مانسہرہ پہنچ چکی ہے. وہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ابھی اغوا ہوئی ہے یا پھر وہ خوشی سے کی ہے. ایگزیکٹ اس کی ایج 15 years. بالکل. تو ایسی سچویشن میں ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچیاں اس ٹک ٹاک بنا رہی ہیں اور دوستیاں بنا رہی ہیں اور تحائف لے رہی ہیں اور سو ہو رہی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس معاشرے کے اندر پھر ہم ایک سائڈ پہ ہی کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ لیکن یہ بات ہے ساری چیزیں ہیں چلیں ٹک ٹاک ہوگی جو بھی ان کا اگر لنک تھا بھی لیکن قتل کو تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے. لیکن قتل تو کسی بھی صورت جسٹیفائیڈ نہیں ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قتل کیا کس نے ہے کیونکہ وہ ڈینائی کر رہا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں, میسیجز موجود ہیں, موقع کے اوپر سے ایسے شواہد موجود ہیں کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرڈر عمر حیات نے ہی کیا ہے. بالکل. ہم اکثر ویڈیو بھی ایک آئی ہے مطلب کیمرے کی ویڈیو بھی ہے. نہیں مرڈر کرتے ہوئے تو کسی کی ویڈیو نہیں آئی, نہ کوئی آئی وٹنس ہے نہ کوئی ایسی ویڈیو موجود ہے. گھر کے اللہ تعالیٰ کے قدم قدم پہ سی سی ٹی وی ہیں اور وہ سی سی ٹی وی بتا سکتے ہیں کہ کوئی فائر ہوا ہے وہاں پہ کوئی سامنے آئی, یہ چیزیں ایسا نہیں ہوا. آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم لوگ بہت سارے ایسے ٹی وی ڈراماز دیکھتے ہیں, وہ سی آئی ڈی یا اس طرح کی چیزیں, اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فائر کسی اور نے کیا, جب وہ کنکلوژن ہوتا ہے تو فائر وہ کسی اور کا نکلتا ہے. تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے. تو ہم اس کو اس کو بیانڈ دا سچویشن نہیں دیکھ سکتے کہ ہم خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو کورٹس انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, اور اگر یہ اس نے کیا ہے تو بالکل غلط کیا ہے, یہ کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں. اور اگر اس نے نہیں کیا تو جس نے بھی کیا ہے اس کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. بالکل. سر پولیس انویسٹیگیشن کیا کہہ رہی ہے ابھی تک؟ جو انویسٹیگیشن پولیس کی طرف سے ہے ان کا کیا؟ پولیس نے جی ریمانڈ لیا, جو آفٹر اریسٹمنٹ ریمانڈ لیا اور اس کے بعد ظاہر انویسٹیگیٹ کیا. وہ یہی انویسٹیگیٹ ہے کہ اس کا ڈیفینس سامنے آیا کہ میں نے نہیں مرڈر نہیں کیا, ہی واز آلریڈی مرڈرڈ دیر. اور اس کے بعد اب یہ کس نے کیا کیسے کیا یہ اب انویسٹیگیشنز جاری ہیں. ظاہر ہے سی سی ٹی وی کی جب اصل میں ہمارے پاکستان کے اندر تھوڑا سا سسٹم تھوڑا سلو بھی ہے یہ فرانسک کے لیے. جب پنجاب کے اندر لاہور میں ایک ہی فرانسک لیب ہے تو جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے بلک میں کیسز ہوتے ہیں تو وہ 6 مہینے بعد رپورٹس اس کی نہیں آتی ہیں. یہ چونکہ ہائی لائٹڈ کیس ہے, میں بھی اس کی تھوڑی جلدی آ جائے, بٹ ابھی وہ رپورٹس آئیں گے اور وہ کورٹ میں پیش ہوں گی. ظاہر ہے کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے وہ ڈسکلوز بھی نہیں ہو سکتی کہ میٹیریل ایویڈنس ہوتی ہے وہ. تو وہ چیزیں ابھی اس طرح سے ہم اس کو قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنے سے حوالے سے, بٹ ہم یہ شیور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے حوالے. جو موبائل تھا ثنا یوسف کا سر, وہ بھی عمر حیات کے پاس سے نکلا ہے جب انویسٹیگیشن ہوئی. وہ موبائل ہی تو کی پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں اس کی گرفتاری ہوگی. اور وہ ظاہر ہے موبائل کو لے کر چلا گیا تھا, اور اس کا یہ کہنا کہ میں تو اپنے میسیجز ڈیلیٹ کرنے کے لیے لے کر آیا تھا, یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میرے ہی گلے پڑ جائے گا. تو وہ ظاہر ہے وہ ایک اگر آئی فون ہے تو آئی فون کی لوکیشن تو کہیں پر بھی کسی طریقے سے آسانی سے آ جاتی ہے. تو وہ چیزیں اس کے لیے پرابلم بنی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اس کانٹیکٹ سے وہاں پر آنے سے گفٹنگ سے اور آپس میں ایک دوسرے کی انوالومنٹ سے انکاری نہیں ہے, وہ صرف مرڈر سے انکاری ہے.
اچھا باقی اب آیا ہے. ہاں ان ساری چیزوں سے وہ ظاہر ہے ویڈیو ویژول ہے, سی سی ٹی وی موجود ہیں, وہ پروفس موجود ہیں, اس سے وہ انکاری نہیں, اور انکاری ہونا بھی نہیں چاہیے, ہو بھی نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے. بٹ اگر ہم اس معاشرے میں اس وقت اگر ہم اس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. بٹ اس معاشرے میں جس کو ہم آج کل کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ, براڈ سینس میں دیکھیں تو اس کا ملنا, اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی بھی صورت اس طرح غلط نہیں تھا کہ وہ مرڈر ہی کر دے. بالکل. تو اس حوالے سے اگر یہ سب کچھ تھا تو اس کو سزا ڈیفینیٹلی نہیں ملے گی, عدالتوں سے اس کو ریلیف ملے گا, اور اگر اس کا مرڈر پروف ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو سزا ملنی چاہیے. اینی شاہدین کوئی تھا گھر میں؟ نہیں, یہی تو چیز ہے, اینی شاہد کوئی بھی نہیں تھا, والدہ اس کی موجود نہیں تھی, ایک پھپھو موجود تھی, وہ بھی دوسرے روم میں تھی, اور جب تک وہ پہنچی ہیں تو یہ جا چکی تھی. یہ سٹوری اب تک چل رہی ہے. نہیں تو والد صاحب کہتے ورک شاپ پہ تھے, گاڑی صحیح کرا لی. جی وہ جو تھی دوسرے روم میں آواز وغیرہ شور کچھ ایسا نہیں ہوا؟ دیکھیے تو سلنسر والی میں اس میں میں اپنی طرف سے اندازہ لگا رہا ہوں, میں صرف جواب دینے کے لیے بات آپ کو کر رہا ہوں کہ سلنسر آج کل لگے ہوئے ہوتے ہیں, آج کل پتہ ہی نہیں چلتا جب فائر ہوتے ہیں. لیٹس سپوز اگر وہ نہیں بھی تھا تو اس صورت میں ظاہر ہے دوسرے روم سے اس روم میں آنے میں جتنا ٹائم لگا اتنی دیر میں وہ اسکپ ہو گیا, وہاں سے غائب ہو گیا. تو وہ تو ساری پاسبلٹیز ہیں. آئی وٹنس کوئی نہیں ہے, بٹ ظاہر ہے اس گھر میں کیمراز لگے ہوئے ہیں, آڈیوز بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں, تو اس کے آنے کے بعد اگر وہاں پہ فائر ہوتا ہے اور وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا, ڈیفینس اس کا نہیں مانا جائے گا. سر آپ ماہر قانون ہیں, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ واقعی جو بھی مجرم ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں عمر حیات ہے, یہ جس نے بھی مرڈر کیا, کیا سزا ملے گی اسے؟ دیکھیں سزا اس کو ملے گی اور ملنی بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم تھوڑا سلو ہے, لیکن ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ایک جو پازیٹیو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاء میں بھی پڑھا ہے کہ اگر آپ کو 100+ ملزمان کو ریلیف دینا پڑ جائے تو آپ مجبوراً شک کا فائدہ دے کے ریلیف دیتے ہیں, لیکن کوشش کریں ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو. وہ irreparable ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, نعم البدل نہیں ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کو اگر شک کی بنیاد پہ کہ شاید اس نے کیے, ذرا سا بھی شک پڑ جائے تو آپ اس ملزم کو چھوڑ دیں. اکیوز از بلو آئیڈ چائلڈ آف دا لاء. تو وہ کیوں لاڈلا بچہ ہوتا ہے لاء کا ملزم؟ اسی وجہ سے کہ شک کا فائدہ اس کو دیا جاتا ہے, لیکن اس وجہ سے دیا جاتا ہے لینینسی لی جاتی ہے کورٹ کی جانب سے, کسی طرح بھی بے گناہ کو سزا نہ ہو. تو یہ جو چیز آپ کہہ رہی ہیں تو کورٹ ہر اینگل سے اس کو دیکھے گی. اگر میک شور ہو جاتا ہے ہر طریقے سے, کورٹ دیکھیں کورٹ نے بھی اپنے خود سے ڈیسیجن نہیں کرنا. کورٹ نے وہ جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر اور کرمنل پروسیجر کے اندر جو پروسیجرز دے دیے گئے ہیں, لاز موجود ہیں, اس کے مطابق اسٹیپ بائی اسٹیپ. سر ابھی تک کیا صورتحال ہے اس کیس کی, ابھی کیا کہاں تک؟ دیکھیں ابھی ایویڈنس اسٹیج کے اوپر ہے, ایویڈنس کال ہو چکی ہے. اس کی بیسک اس کے اگر پروسیجر کی بات کریں تو فرسٹ آف آل ڈیفینیٹلی ارسٹمنٹ ہوتی ہے, 14 days کا میکسیمم ریمانڈ ہوتا ہے, انٹرولز میں ہوتا ہے, 2-2 4-4 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے. انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہوتی ہیں. اگر اس سے کوئی موقع واردات سے کوئی آلہ قتل برآمد ہوتا ہے, پسٹل ہے, چھری ہے, واٹ ایور جو بھی ہے, وہ چیزیں ساری کرنے کے بعد اس کو جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا ایک چالان ہوتا ہے, وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ایک چارج فریم ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ ایویڈنس اسٹیج پہ جاتا ہے. جو وٹنس ہوتے ہیں, چاہے وہ موقع سے جنہوں نے چیزیں اس کی ڈیڈ باڈی اگر ریسیو کی ہے, اس کا میڈیکل کیا, ڈاکٹرز ہیں, یا جو بھی آئی وٹنسز وہاں پر موجود تھے جو فوری طور پہ سب سے پہلے وہاں پہنچے, ان سب کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. پھر کراس ایگزامینیشن ڈیفینس اس کی طرف سے کیا جاتا ہے. تو ابھی تک تو یہ پوزیشن ہے کہ عمر حیات کا کیس بھی لینے کے لیے ایس ایچ کو تیار نہیں ہے وہاں پر. لیکن ابھی ایویڈنس شروع نہیں ہوئی. ابھی فرانسک سے جو چیزیں ایویڈنس کی صورت میں وہاں سے آنی ہیں, ظاہر ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو وہ چیزیں جیسی کمپلیٹ ہوتی ہیں تو اگر ظاہر ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور باقی چیزوں میں اگر یہ پروف ہو جاتا ہے کہ اسی ٹائم اس کی ڈیتھ ہوئی, اسی ٹائم وہاں پہ پہنچے, اسی ٹائم آواز آئی, اسی ٹائم آئی وٹنس وہاں پر ظاہر ہے فوری طور پہ پہنچے, اور اسی ٹائم CCTV فوٹیجز موجود تھیں, میسیجز کا ریکارڈ موجود تھا جس میں کوئی ایسی دھمکی تھی, مطلب یہ ساری ایویڈنس جب کلیکٹ ہوگی اور اگر وہ پروو ہو جائے تو ڈیفینیٹ سزا ہونی چاہیے اور ہوگی. سر ہمیں جانا ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی ویلکم بیک. آغا ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ثنا یوسف قتل کیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے. سر ہمارا معاشرہ اور مذہب اس کیس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں, مذہبی طور پہ اور معاشرے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس سے لوگوں کو اختلاف بھی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں اس حوالے سے کبھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب کوئی اس ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو دونوں الگ نظروں سے, یہ معاشرہ بھی اور مذہب بھی ایک الگ ان کے فالوورز دیکھتے ہیں. معاشرے میں تو ہم لوگ ظاہر ہے اب اس وقت ہم مغرب کی فالوورس ہیں اور مغرب کو ہم فالو کر رہے ہیں, اور ہم نے اپنی ایک لمیٹیشنز بنا دی ہیں کہ بس اب یہاں تک ٹھیک ہے, اس سے آگے غلط ہے, یہاں تک ٹھیک ہے, اس سے آگے غلط ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آج سے اگر ہم 30-40 سال پہلے, یہ ملک
اسلام کے نام پر بنا ہے. لیکن 30 40 سال پہلے ہماری جو لمیٹیشنس تھی وہ اور تھیں. آج لمیٹیشن ہماری وہ ہم نے کچھ چیزیں انہیل کر لی ہیں, ایکسیپٹ کر لی ہیں, تو ہمیں لگتا ہے یہ سب ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مرڈر ثنا یوسف کا کسی صورت بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی ریاست کے اندر جب کورٹس موجود ہیں, قاضی موجود ہے, تو پھر ایویڈنس کے ساتھ وہاں پر ان کو ریفر کر دینا چاہیے, اور ان کا کام ہے کہ ریاست کا کام ہے کہ سزا دیں. ہم خود سزا نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ بالکل غلط ہے, غلط ایک پرسیپشن ہے کہ اپنا بدلہ ہم لوگ خود لے. لیکن چونکہ ہمارا کچھ فرسٹریشن بھی ہے, ہمارا کچھ جوڈیشری سے اور باقی اداروں سے اعتبار اٹھ گیا ہے, پولیس سے اعتبار اٹھا ہوا ہے, اور ہم لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور ہم خود ہی جلد بازی میں اور فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. بٹ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دیکھیں حکم یہ ہے کہ باپ اور بیٹی بھی ایک کمرے میں اکیلے نہ ہو, بالکل, بہن اور بھائی بھی اکیلے کمرے میں اکیلے نہ ہو. یہ دونوں کیا کر رہے ہیں, تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. کیا یعنی شریعت کے اندر یہاں تک حکم ہے کہ ایک خاتون کی آواز ایک مرد نہ سنے, شریعت ہے نا, اٹل ہے, 1400 سال سے وہ تو اٹل ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ٹک ٹاک کے اوپر ہم باتیں بھی کر رہے ہیں, ہم نے جسٹیفائڈ کر دیا, خیر ٹک ٹاک ہے, ہم کنٹینٹس بھی عجیب سے بنا کر لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, تو پھر ایک فیسلٹی خود پرووائڈ کر رہے ہیں, اپرچونیٹی خود پرووائڈ کر رہے ہیں کسی کو بلا کر. پھر ہم اسے جب گفٹس لے رہے ہیں, بات اتنی آگے بڑھی ہے تو گفٹس لے رہے ہیں نا. اس لڑکے کی بھی پکچرز آئی ہیں, وہ بھی اچھی مہنگی گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے پکچرز بنا رہا اور وہ اپلوڈ کر رہا اور اس کو شیئر کر رہا, وہ ساری چیزیں ہیں. تو دونوں میں اتنی اٹیچمنٹ تو تھی نا کہ ظاہر ہے آج کل ہمارے یہ, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کانٹینٹ ٹک ٹاک کے اوپر بنایا کیوں جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی پیسے کے لیے بنایا جاتا ہے اور شہرت کے لیے, دو یہ ہیں, تیسری کوئی ریزن نہیں ہے. تو پھر یہ سب چیزیں کیا پیرنٹس کے نالج میں نہیں تھیں؟ اور پیرنٹس کی نالج میں ڈیفینیٹلی تھیں, لیکن انہوں نے اس کو جسٹیفائی کر لیا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچی یہ خیر کرنے دیں. سو پھر اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بڑا سوشل میڈیا اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں آگے جا رہی ہیں. سو ہمیں اس چیز کو روکنے کی کوشش کریے. اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ وی آر مسلمس اینڈ وی بلانگ ٹو مسلم کنٹری, تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کو روکنا چاہیے. اور ایک کچھ لمیٹیشن, ہمیں اس دوڑ میں, سوشل میڈیا کی دوڑ میں, اور ہمیں زمانے سے مل جانے کی دوڑ میں اپنی اسلامی اقدار کو, روایت کو, رسوم و رواج کو نہیں بھول جانا چاہیے. تو پھر یہ چیزیں بہت جلد اور بہت آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہیں, ان واقعات سے بچا جا سکتا ہے. لیکن سر اس پہ کیا کہتے ہیں, جس نے بھی قتل کیا ہے تو پنشمنٹ تو ضروری ہے نا سر؟ وہ تو جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر اس طرح ہوتا رہے گا سر, دیکھیں نا پھر تو ہر دوسرا, آپ نے دیکھا, میں نے تو بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ تھا, اگر دیکھیں مرڈر کا 1 منٹ کے لیے مان لیجیے مرڈر عمر حیات نے کیا, تو کیوں کیا ہوگا؟ اس نے اس کو آفر کیا, شادی کی یا وٹ ایور جو بھی, اور اس نے ریفیوز کر دی, جو خبریں آ رہی ہیں. تو اس صورت میں بھی جسٹیفائڈ تو مرڈر تو پھر بھی نہیں. اگر اس خاتون نے اس کے کوئی پیسے شیسے لے لیے, اس کا خرچہ کروا دیا, جس طرح سے ہمارے معاشرے میں آج کل ینگ جنریشن کر رہی ہے, اور اس پہ فرسٹریٹڈ ہو گئے, ایک امید لگا لی اور فرسٹریٹڈ ہو گئے, اس نے پھر اس کو مرڈر کر دیا, تو یہ کسی بھی, یہ ساری باتیں جسٹیفائڈ نہیں ہے. مرڈر کو جسٹیفائی نہیں کرتی کسی بھی صورت. اس کی سزا ہوگی, اور اس کی سزا نہ صرف اس دنیا میں ہوگی بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے بھی آگے جواب دیں کہ آپ مرڈر پھر بھی کسی صورت اپنے ہاتھ میں نہ قانون لے سکتے ہیں, نہ اپنے ہاتھوں میں خون لے سکتے ہیں. تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, بٹ وجوہات یہ بنی ہیں اور اس کے ریزلٹس یہ آ رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ آنے والے ٹائم میں اس سے بھی بھیانک رزلٹ ہوں گے, کیونکہ ہم ہر آنے والا دن اپنا ایک لمٹ سٹیپ اور آگے بڑھا رہے ہیں. یعنی میں ایک ایگزامپل اس کی دیتا ہوتا ہوں کہ اکثر آپ ناردرن ایریا, اس میں جو ایریاز ہیں, فاٹا کا ایریا یا باقی جو بیک ورڈ ایریاز ہیں, وہاں پہ چلے جائیں تو وہ خواتین وہ جو برقع پہنتی ہیں بالکل کورڈ ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ لمٹ ہے, جس نے دوسرا برقع پہنا ہے وہ بے حیا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بے حیا ہوں جنہوں نے. پھر اگلی جو دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ والا برقع جائز ہے, جس نے برقع لیا ہی نہیں ہے وہ غلط لوگ ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی لمٹ ہے نا. اور اسی طریقے سے کچھ خواتین دوپٹے کو بھی جسٹیفائی کرتی ہیں, دوپٹے کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتی. تو اس پہ جب ہمارے مولوی حضرات شور میں جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی ایک کنارے پہ لگا دیا جائے. تو ہمیں دیکھیں شریعت کو سمجھنا, شریعت کسی بھی فقہ میں اٹل ہے, پردے کے حوالے سے اور باقی ساری چیزوں کے حوالے سے. تو چونکہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے ماڈرنزم کے نام پر, ہمیں یہ چیزیں فیل ہی نہیں ہوتی ہیں, تو اس کے آفٹر شاکس افیکٹس تو آئیں گے, تو وہ غلط ہے. تو سر ایک سی سی ڈی پولیس کیوں ہے, کیوں بنائی گئی, کیا کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اسی کے لیے بنایا گیا ہے, اسپیڈی ریلیف کے لیے. اسپیڈی ریلیف کے لیے بنایا گیا کہ عدالتی سسٹم بہت سلو ہے اور اس میں ٹائم ٹیکنگ بھی ہے, ظاہر ہے ایویڈنس کلیکٹ کی جاتی ہے, اور جو باقی لمبا اب ایک چیز کو دیکھیں, پہلے ایک ٹریفک پولیس ہوتی تھی, اس کے بعد وارڈن کو انٹروڈیوس کروایا گیا. بالکل وہی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا, وہ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی, لیکن وہ کیا ان کی ٹریننگ کی گئی اور ان کو اچھی ان کو ڈیزگنیشنز دیے گئے, ان کو یہ کہا کہ آپ نے پیار سے بات کرنی اور ایسے ایسے کرنا ہے. اس پولیس اور اس پولیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اس پولیس کے کیا کام ہے سر؟
تو سی سی ٹی کا. ہاں جی. تو اسی طریقے سی سی ٹی پی جو سی سی ٹی کو اختیارات زیادہ دے دی گئی ہیں. اچھا. اس کو بیسیکلی انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اس حوالے سے. ایک اگر کہیں پہ ناجائز فروشی ہو رہی ہے تو وہ پولیس ایف آئی آر رجسٹر کر سکتی ہے. صحیح. بٹ ناجائز فروشی کے حوالے سے اے این ایف کا ادارہ بھی بنایا گیا, اینٹی نارکوٹکس فورس کا. وہ کیوں بنایا گیا؟ وہ اس لیے بنایا گیا, انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس ہوتی ہے, اور بلک میں کہیں پر اگر ناجائز فروشی ہے یا سپلائی ہو رہی ہے, کوئی کنٹینر جا رہا ہے یا ایئرپورٹ کے اوپر ہے, تو پھر وہ اے این ایف باقاعدہ اس کی کیلکولیشن کر کے اس کو ریٹ کرتی ہے. بڑے لیول پہ, چھوٹے لیول پہ کسی ایک شخص کی جیب سے اگر پاکٹ سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ پولیس کرتی ہے. سملرلی ایسے دہشت گرد جو ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشنز کو خراب کر رہے تھے, ایسے لوگوں کو جو غنڈہ گردی اور بدماشی کر رہے تھے اور وہ پولیس کے ہاتھ نہیں لگ رہے, ہمارے سسٹم میں وہ ناکامی ہے, تو ان کو انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کو اریسٹ کرنا ہے. انٹیلیجنس ہوتی ہے پوری, اور اگر وہ اریسٹ نہ ہو پائیں تو پھر وہ اس کا انکاؤنٹر بھی کرتے ہیں. اریسٹ یعنی اریسٹ کرنے میں اگر ناکامی ہو تو ڈیفینیٹلی فائر کر کے اس کو زخمی کر کے گرفتاری, مقصد گرفتاری ہوتا ہے, اور اس صورت میں اس کا مرڈر بھی ہو سکتا ہے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے مافیا, اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بڑے اچھے ریزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں نے مساجد میں جا کے یہ کہا ہے کہ ہمارا کریکٹر ایسا تھا, ہماری ہسٹری ایسی تھی, لیکن اب ہم ایسے نہیں ہیں اور ہمیں معافی دے, کیونکہ ہر چیز مرڈر کیا جا رہا ہے. تو ایک لحاظ سے میں وکلا کے حوالے سے بات کروں تو وکلا تو اس چیز کو کبھی بھی لائک نہیں کر رہے, کبھی بھی وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور دیگر عوام بھی عوام بھی خلاف ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کرپٹ عوام, جن لوگوں کو خطرہ ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے, تو ان کو خوف ہے کہ ہمارے ساتھ. ہاں, اس سارے جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو غلطیاں بھی اس میں ہوتی ہیں, مس کیلکولیشنز بھی ہوتی ہیں. تو وکلا کیوں خلاف ہو گئے سر؟ وکلا دیکھیں, وکلا جوڈیشل سسٹم پر اعتماد رکھتے ہیں. ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ ان کو اریسٹ کریں, آپ انکاؤنٹر نہ کریں, اور کورٹ ان کو فیصلے کرے گی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس اریسٹ کب کرتی ہے. پولیس اریسٹ ہی تو نہیں کر رہی. اگر اریسٹ کر کے پراپر طریقے سے جینوئن طریقے سے انویسٹیگیشنز کرے اور فلا نہ چھوڑے انویسٹیگیشن کے اندر, تو پھر عدالتیں اس ایویڈنس کی بنیاد پر سزا دیں. جب ایویڈنس ہی نہیں ہوتی ہے, جان بوجھ کے انویسٹیگیشنز جو ہوتی ہیں وہ کمزور رکھی جاتی ہیں, تو پھر ظاہر ہے وہ ملزمان چھوٹ جاتے ہیں. تو ان کا کام صرف انکاؤنٹرز اور اریسٹمنٹ نہیں ہے, بلکہ ان کا کام انویسٹیگیشن بھی ہے. اچھا. آلریڈی یہ انویسٹیگیٹ خود بھی کرتی ہیں, اور ان کو انویسٹیگیٹو رپورٹس بھی آتی ہیں, جس کے بعد یہ آگے اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وقتی فار دا ٹائم بینگ, جب تک اس سسٹم کو, کسی بھی سسٹم کو, کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا خوف نہیں ہوگا, تب تک یہ سچویشن ختم نہیں ہو سکتی. بڑی اچھی بات کی ہے چھٹا صاحب نے اس حوالے سے کہ ایک عورت 10 تولہ زیور باہر پہن کے نکلے اور اس کو کوئی خوف نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سچویشن میں نے کریٹ کرنے کا میرا ٹارگیٹ ہے. آلدو کہ نہیں ہو سکتا, ابھی نہیں ہو سکتا, لیکن باقی ملکوں میں ایسا ہے. آپ نے دیکھا جاپان میں تھانے ہی ختم کر دیں گے, پولیس اسٹیشنز ختم ہو گئے ہیں, وہاں کیسز ہی نہیں ہے, یا دیگر یورپین کنٹریز میں اس طرح سے نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اگلے 20-50 سال میں ہم بھی اس پوزیشن پہنچ جائیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہوپ فار دی بیسٹ, کوششیں جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے ساجد بھائی, شو کا ٹائم ہمارا کم ہے, ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ناظرین نئے پروگراموں کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.